بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ کائنات کے 13 ارب سال جو کائنات کی عمر ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 63 سال عمر مبارک کے برابر ہے۔ لیکن کیسے؟ اب جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ کائنات کی عمر 1380 کروڑ سال ہے، جس میں 500 کروڑ سال جو ہیں پہلے آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہوئی، یعنی اس سے پہلے 900 کروڑ سال کا عرصہ آسمانوں اور زمینوں کے پیدائش سے 900 کروڑ کا عرصہ موجود تھا۔ اب کائنات کی اس عمر اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک میں اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست کیلکولیشن رکھی ہے۔ اس کیلکولیشن کو جب ہم نمبرز میں کیلکولیٹ کرتے ہیں تو یہ کیسے بنتا ہے، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ تفصیل سے بیان کروں گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عرب کے لوگوں کو فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، تو تب وہاں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر تعجب کا اظہار کیا، جس کے جواب میں اللہ رب العزت نے سورہ یونس کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ: کیا اس بات سے لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیجی کہ جو سب آدمیوں کو ڈرائے اور جو ایمان لائے انہیں یہ خوشخبری سنائے کہ انہیں اپنے رب کے ہاں پہنچ کر پورا مرتبہ ملے گا، اور کافر کہتے ہیں کہ یہ شخص کھلا جادوگر ہے۔ ان لوگوں کو تعجب کیوں ہوا، اس بات کا خلاصہ آگے جا کر کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہماری یہ کائنات کب اور کیسے وجود میں آئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ نے کائنات کو 6 دنوں میں تخلیق کیا، اور ان 6 دنوں سے کیا مراد ہے، اور یہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کائنات کی مکمل عمر اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کا آپس میں کیا گہرا کنیکشن ہے۔ تو چلیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ دنیا ایک دھماکے کے باعث وجود میں آئی ہے، جسے سائنسی زبان میں بگ بینگ کا نام دیا جاتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق بگ بینگ دھماکے کے بعد ایک آسمانی سوراخ سے مادہ تقسیم ہونا شروع ہوا، اور دنیا میں کئی طرح کی کہکشائیں پیدا ہوتی چلی گئیں۔ وہ مادہ آسمان میں انتہائی تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہوا اور کہکشائیں بنتی چلی گئیں۔ اس آسمانی سوراخ سے نکلنے والے مادے نیوٹرونز ایک دوسرے سے ٹکرائے بھی، اور بہت سارے مادوں کے سیلز ٹکراؤ کی وجہ سے ٹوٹتے بھی رہے، اور ان کہکشاؤں کا پھیلاؤ اب تک جاری و ساری ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، اور سائنس کا کہنا ہے کہ دنیا ایک دھماکے سے وجود میں آئی ہے، تو اس بات پر ہمیں قرآن اور سائنس دونوں ہی متفق نظر آتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرما دیا کہ ہم نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، لیکن سائنس اس تحقیق میں بے بس نظر آتی ہے، کیونکہ وہ 6 دن ہمارے 24 گھنٹوں والے دن نہیں تھے، کیونکہ اس وقت نہ ستارے تھے، نہ چاند تھا، اور نہ ہی سورج تھا۔ تو ان 6 دنوں سے مراد ہماری زمین کے 6 دن نہیں ہو سکتے۔ ایک اندازے کے مطابق کائنات کی عمر 13 ارب 80 کروڑ سال ہے، اور کائنات اپنی پیدائش کے دن سے مسلسل ایکسپینڈ کر رہی ہے۔ آج جدید ٹیلیسکوپ کے ذریعے خلا میں چھپے رازوں کو ڈھونڈنے والے سائنسدانوں کے مطابق زمین اور نظام شمسی کا قیام 5 بلین یعنی 500 کروڑ سال پہلے ہوا تھا، جبکہ کائنات کی کل عمر 8.13 ارب یعنی 1380 کروڑ سال ہے۔ اور قرآن پاک کی سورہ فصلت میں، جسے حامیم سجدہ کہتے ہیں، پورے سولر سسٹم کے بننے کا ذکر کافی ڈیٹیل سے موجود ہے، جس میں ان 6 دنوں کا ذکر موجود ہے۔ اور اس سورت کی آیت نمبر 9 میں ذکر ہے کہ پہلے 2 دن میں زمین بنائے، اور آیت نمبر 10 میں اس میں موجود لوازمات کا ذکر آیا ہے کہ یہ سب 4 دن میں بنے، اور آیت نمبر 11 میں زمین اور آسمان دونوں کو وجود میں لانے کا ذکر ہوا، اور آیت نمبر 11 میں ذکر ہے کہ وہ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، جیسا کہ وہ اس وقت آسمان دھوئیں کی شکل میں تھا، اور اس سے اور زمین سے کہا کہ چلے آؤ، چاہے خوشی سے آتے ہو یا زبردستی سے۔ دونوں نے کہا ہم خوشی خوشی آتے ہیں۔ ان آیات کا ناظرین مطلب یہ ہے کہ زمین سے لے کر 7ویں آسمان تک بننے کا جو دور تھا وہ 6 دنوں کا تھا۔ اب ان 6 دنوں کا دورانیہ کتنا تھا، اس کا حساب تو اللہ کو معلوم ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ جب زمین اور آسمان کے بننے کا سلسلہ شروع ہوا
تو سائنس کے مطابق یہ عمل 500 کروڑ سال پہلے شروع ہوا تھا، جبکہ اس سے بھی پہلے 900 کروڑ سال کا عرصہ موجود تھا جب زمین اور آسمان نہیں بنے تھے، کیونکہ کائنات کی ٹوٹل عمر 1380 کروڑ سال بنتی ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر تعجب کا اظہار کیا تھا، آج 1450 سال بعد لوگ انہی باتوں کو سمجھنے لگے ہیں، اور یہ سب آج کی جدید سائنس کی بدولت ممکن بنتا جا رہا ہے، جہاں جدید سے جدید سیٹلائٹس کائنات کی تاریکیوں میں راستہ تلاش کر کے اس کائنات کے ان سیکرٹس کو ڈھونڈنے میں مصروف عمل ہیں جن سیکرٹس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 سال پہلے معراج کی رات اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ آج جو کچھ سائنس کی مدد سے ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اس اصل تعجب کی بات تو یہ ہے کہ کیسے ایک ٹیلیسکوپ سے کروڑوں سال دور کسی کہکشاؤں کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن آج جب سائنس اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے تو ہمیں یہ تعجب کی بات بالکل بھی نہیں لگتی ہے، لیکن اس دور میں عرب کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو تعجب خیز قرار دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کی رات آسمانوں کے سفر کو بھی ماننے سے انکاری تھے۔ اللہ نے سورہ یونس کی دوسری آیت میں ان لوگوں کو فرما دیا کہ یہ تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے پہلے بھی 40 سال ان لوگوں کے درمیان رہ چکے ہیں جب ہر طرف کفر اور شرک پھیلا ہوا تھا، اور اس دور میں بھی اتنے اعلیٰ اخلاق والے انسان آپ کے بیچ موجود تھے۔ تو جب اس بات پر آپ کو تعجب نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر کیوں تعجب ہو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال تھی، جن میں 40 سال نبوت ملنے سے پہلے اور 23 سال نبوت ملنے کے بعد تھی۔ اب جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ کائنات کی عمر 1380 کروڑ سال ہے، جس میں 500 کروڑ سال پہلے آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہوئی، اور اس کے بعد یعنی اس سے پہلے بھی 900 کروڑ سال کا عرصہ موجود تھا کائنات میں۔ اب کائنات کی اس عمر اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک میں اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست کیلکولیشن پوشیدہ رکھی ہے۔ اس کیلکولیشن کو جب ہم نمبرز میں کیلکولیٹ کرتے ہیں تو پتہ ہے کیسے بنتا ہے؟ ایسے بنتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال تھی۔ اب یہاں یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ 40 سال شمسی سال نہیں تھے جو آج ہمارے 1 سال کے ہوتے ہیں، بلکہ وہ قمری سال ہیں۔ اب ان قمری سالوں کی جب ہم شمسی سالوں میں ان کو کنورٹ کریں گے تو یہ ٹوٹل 38.794 سال بنتے ہیں۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل عمر مبارک یعنی 63 سال کو شمسی سالوں میں کنورٹ کریں تو یہ 61.101 سال بنتے ہیں۔ اب 38.794 کو اگر ہم 61.101 پر ڈیوائیڈ کریں تو یہ پتہ ہے کتنا بنتا ہے؟ 0.63 بنتے ہیں۔ اب کائنات کی عمر 1380 کروڑ سال یعنی 13.8 بلین سال بنتے ہیں، اور ہمارا سولر سسٹم جب سے بننا شروع ہوا تو وہ 500 کروڑ یعنی 5 بلین سال پہلے تھا، جس سے پہلے 8.8 یعنی 880 کروڑ سال کا عرصہ تھا۔ اگر ہم 880 یعنی 8.8 کو کائنات کی کل عمر یعنی 13.8 پر ڈیوائیڈ کریں گے تو پھر بھی یہ ٹوٹل 0.63 بنتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی عمر مبارک اور کل عمر مبارک کا ریشو جب ہم نکالیں تو 0.63 بنتا ہے، اور زمین اور آسمان کے بننے سے پہلے کے سال اور ہماری کائنات کی ٹوٹل عمر کا ریشو نکالیں تو وہ بھی 0.63 بنتا ہے۔ کائنات اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک میں یہ زبردست کیلکولیشن اس لیے موجود ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر یہ تمام کائنات تخلیق فرمائی۔ اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ قرآن پاک میں بار بار فرماتا ہے کہ آپ کائنات پر غور کرو کہ کیسے کائنات کو اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں تخلیق کیا۔ تو وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر تعجب کا اظہار کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک زبردست نشانی ہے۔ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے کے 40 سال سٹڈی کریں تو جب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر تعجب نہیں ہوگا، اور یہ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایسے یقین کرنے لگیں گے جیسے کہ آج
کائنات بننے اور ہمارے سولر سسٹم کی ٹوٹل عمر پر کرتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی اور آپ کا ایمان تازہ ہو، صدقہ جاریہ سمجھ کے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔